ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وقال عليه الصلاة والسلام ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور اسٹیج پر تشریف فرما عبقری علماء کرام، معروف و مشہور شخصیات اور بالخصوص ہم سب کے مخدوم و مہمان حضرت شیخ حنیف صاحب وستانوی مدظل العالی، جو علم حدیث کی اندر بہت ہی مہارت اور بہت ہی لیاقت تامہ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس نعمت عظمیٰ کو ہم خادموں کے بیچ میں لا کر بٹھا دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے استفادہ کی زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں کو یہ موقع اللہ عطا فرمائے. ہم لوگوں کو تو مہمان کو زیادہ سے زیادہ وقت دینا چاہیے، لیکن مجھے جو چند منٹوں کا حکم ملا ہے اور میرے سلسلے میں جتنی بات کہی گئی ہیں، آپ دیکھیں گے کہ میں کتنا نالائق آدمی ہوں. میں کوئی اتنا زیادہ اتنی لیاقتوں اور صلاحیتوں کا مالک نہیں ہوں. یہ ان حضرات کی ذرہ نوازی ہے کہ مجھے کشن سے اٹھا کر اس ذرے کو اٹھا کر یہاں مسند حدیث میں لا کر بٹھانے کا انہوں نے بڑا اونچا کام کیا. لیکن میرے حق میں ایک سعادت نصیب ہوئی کہ میں یہاں کی دعوت کو ٹھکرانے کی ہمت نہیں کر سکا. یہ محنت کی دعوت قبول کر کے اپنے بزرگوں سے مشورہ کر کے اپنے سرپرستوں سے مشورہ کر کے میں یہاں آنا اور جانا شروع کیا ہوں. ورنہ میرے طلبہ جانتے ہیں کہ میں کتنا بڑا جاہل ہوں. مجھے کچھ پڑھانے اڑانے کا ڈھنگ ڈھانگ نہیں ہے. یہ ان حضرات کی ذرہ نوازی ہے. بہرحال مجھے کہا گیا ہے کہ نصیحت کرو. جو خود نصیحت کا محتاج ہوتا ہے وہ دوسرے کو کیا نصیحت کرے. ہم لوگ تو حضرت شیخ کے نصیحتیں سننے کے لیے یہاں جمع ہیں. بہرحال میں دو باتیں عرض کروں گا. پہلی بات یہ ہے دوستو، رحمت کونین فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کے لیے اور دوسرے وطنی بھائیوں کے لیے ایک پہچان بتلائی اس دنیا کے تعلق سے کہ دنیا کے ساتھ مسلمان کی نسبت کیا ہے اور ایک غیر مسلم کی نسبت کیا ہے. ہمارے پیارے نبی نے بڑے شفقت کے ساتھ، بڑی مہربانی کے ساتھ اس مسئلے کو سمجھایا. ہمیں بتلایا چھوٹے سے دو جملے کے اندر، الدنیا سجن المومن. دنیا یہ ساری کائنات، آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، دریا، نالے وغیرہ، یہ ساری نعمتیں، یہ سونا، یہ چاندی، یہ لوہا، یہ ابرق، یہ پہاڑ وغیرہ، یہ ساری کائنات، یہ سب کے سب مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے، جیل ہے. یہ دنیا جیل ہے مسلمانوں کے لیے. اور یہی دنیا باغ و بہار ہے، جنت ہے، باغ ہے کافروں کے لیے. تو کافروں کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہی دنیا باغ ہے، اور مسلمانوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہی دنیا جیل خانہ ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، طالب علمانہ سوال. میں چونکہ ایک طالب علم ہوں، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو باغ و بہار میں رہتا ہے تو وہ بہت سرسبز و شاداب ہونا چاہیے. وہ سرسبز و شاداب ہوتا ہے، بہت اونچا ہوتا ہے، بہت خوش خرم ہوتا ہے، بہت اونچے کامیابی کی طرف
وہ جاتا رہتا ہے، اور جو قید خانے میں رہتا ہے بیچارہ ہمیشہ غم زدہ رہتا ہے، مغموم رہتا ہے، مایوس رہتا ہے، کما کجا نہیں پاتا ہے، بال بچے ان کے بھوکے سوکھے رہتے ہیں، تو یہ تو ترقی نہیں کر پاتا۔ جیل میں رہنے والا ترقی نہیں کر پاتا، اور باغ و بہار میں رہنے والے تو بہت ترقی کرتے ہیں۔ یہ ہونا چاہیے، لیکن ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ہمارے کافر بھائی لوگ، غیر مسلم بھائی، اگر وہ کروڑ پتی ہیں، ملینر ہیں، بلینر ہیں، وہ بڑے کروڑ پتی، ارب پتی ہیں، تو الحمدللہ ہم مسلمانوں کے اندر بھی ایک سے ایک کروڑ پتی، ارب پتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ یہ قید خانہ ہے تو مسلمان کما نہیں پاتے ہیں، مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں، مسلمانوں کے پاس پیسے الحمدللہ ہیں، لیکن شادی بیاہ میں دیکھیے بہت خرچہ کرتے ہیں۔ شادی بیاہ میں دیکھیے، زمین لینے میں دیکھیے، بلڈنگیں بنانے میں دیکھیے، تو پھر مسلمانوں کے پاس الحمدللہ بہت پیسے ہیں۔ اور ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے پاس دیکھیے تو وہ بھی پیسے والے ہیں، اب ان کے اندر بھی غربت ہے، اور ہم مسلمانوں کے اندر بھی غربت ہے۔ بہت سے مسلمان بھائی غریب ہیں تو ہمارے بہت سے غیر مسلم بھائی بھی غریب ہیں، تو برابر، تو ظاہری طور پر تو دونوں برابر نظر آتے ہیں۔ یہ جو کہا گیا رحمت کونین کی طرف سے، ان کے لیے باغ اور جنت ہے، اور مسلمانوں کے لیے قید خانہ اور جیل ہے، اس کا مطلب سمجھ میں بظاہر نہیں آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، ہمارے محدثین نے اس کا مطلب سمجھایا ہے، انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جو مسلمانوں کے لیے یہ جو دنیا جیل ہے، قید خانہ ہے، تو یاد رکھیے کہ جو آدمی جیل میں جاتا ہے تو جیل میں رہنے والوں کے لیے دو چیزیں خاص ہیں، وہاں دو چیزیں بہت اہم ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جیل میں رہنے والا جیلر کے قانون کے خلاف اور حکومت کے قانون کے خلاف 1 انچ برابر بھی اس کے خلاف کام نہیں کر سکتا، ہمیشہ وہ جیل کے قانون کے مطابق زندگی گزارے گا، چاہے وہ 1 مہینہ جیل میں رہے یا 1 سال رہے یا 10 سال رہے یا 50 سال رہے، وہ جب تک جیل میں رہے گا جیل کے قانون کو وہ فالو کرے گا، جیل کے قانون کی تابعداری کرے گا، جیل کے قانون کی فرمانبرداری کرے گا۔ ایک تو اس کے لیے لازم ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، تمام جو بھی جیل میں رہتا ہے، چاہے اس کا کھانا پینا بہت عمدہ ہو، چاہے وہ وزیر اعلیٰ ہی کو جیل میں کیوں نہ جانا پڑے، اور وہ وزیر ہو کر کے ان کے لیے جیلر کتنوں بھی کھانے پینے کا اچھا سے اچھا، عمدہ سے عمدہ انتظام کیوں نہ کرے، لیکن جیل میں جانے والے کو کبھی جیل میں دل نہیں لگتا ہے۔ جیل میں دل لگتا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جیل میں کبھی دل نہیں لگتا ہے، یہ جیل تو ایک قید خانہ ہے، وہ ہمیشہ آدمی جانے کے بعد مغموم رہتا ہے، مایوس رہتا ہے، وہاں خوش نہیں رہتا۔ تو اب مطلب کیا ہوا، جو مسلمان اس دنیا کے اندر ہیں ان کے لیے یہ جیل ہے۔ جب جیل ہے تو ان کے لیے 2 اصول بے حد ضروری ہیں۔ پہلی اصل یہ ہے، پہلا ضابطہ یہ ہے کہ ان کو اپنے خدا کے قانون کی فرمانبرداری لازمی ہے، اللہ کے قانون کو فالو کرنا پڑے گا مسلمان کو۔ جب تک ہے مسلمان تو جیل میں اس دنیا میں رہو گے، 60 سال کی زندگی گزارو گے تو 60 سال تک مسلسل قبر میں جانے سے پہلے تک تم کو اللہ کی